یہ ایک پرانی روایت ہے جو دمشق کے ایک محلے میں پیش آئی، جہاں ایک مفلس مسافر زاہد رہتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ گال اندر دھسے ہوئے، جسم کی ہڈیاں نمایاں اور کپڑوں پر بے شمار پیوند لگے تھے، لیکن دل میں صبر اور یقین کی دولت بھری ہوئی تھی۔ وہ دن رات دعا کرتا رہتا، کہتا، اے سب جہانوں کے مالک، اگر تو نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے تو مجھے بغیر مانگے رزق عطا کر، ایسا رزق جس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، پھر میں تیری نعمتوں پر شکر کرتا رہوں۔ محلے کے چند لوگ کبھی کبھی اس پر ترس کھا کر کھانے کو کچھ دے دیتے جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی، لیکن اکثر لوگ اس کا مذاق اڑاتے، کہتے یہ بوڑھا کس طرح کی بے تکی دعائیں مانگتا ہے، بھلا بغیر محنت کوئی رزق ملتا ہے؟ بڑے نبی و رسول بھی محنت کرتے تھے اور یہ نکھٹو سمجھتا ہے کہ دولت اس کے در پر آن گرے گی، مگر زاہد ان باتوں کی پرواہ نہ کرتا۔ اس کے دل میں یہ یقین پختہ تھا کہ رب کسی بھی طرح اپنی رحمت برسا سکتا ہے۔ ایک رات وہ اتنی دیر تک دعا کرتا رہا کہ صبح کی اذان ہونے لگی۔ اسی لمحے اچانک ایک تگڑی گائے محلے میں آ نکلی اور زور سے ٹکر مار کر اس کے صحن میں گھس آئی۔ زاہد نے دیکھا تو زمین پر سجدے میں گر پڑا اور کہا، اے پروردگار، آج تو نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ وہ گائے کو دیکھ کر خوشی سے رو پڑا، دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس کی کھال سے قالین بناؤں گا، گوشت کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹوں گا اور باقی گھر کے لیے رکھوں گا۔ پھر چھری اٹھا کر گائے کو ذبح کر دیا اور گوشت قصاب کے پاس لے گیا۔ قصاب ابھی گوشت کے ٹکڑے کرنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ تھا کریم، جو غصے میں چیخ رہا تھا، اے ظالم، یہ گائے میری ہے، برسوں سے میں نے اسے پالا ہے، اپنے آرام سے زیادہ اس کی راحت کا خیال کیا اور تو نے پل بھر میں میری محنت خاک میں ملا دی۔ اس نے زاہد کا گریبان پکڑ لیا۔ زاہد پرسکون لہجے میں بولا، بھائی تجھے دھوکا ہوا ہے، یہ گائے تیری نہیں، یہ تو میرے رب نے مجھے بھیجی ہے۔ میں برسوں سے دعا مانگ رہا تھا کہ بغیر محنت کے رزق ملے، آج میری دعا پوری ہوئی اور یہ گائے میرے صحن میں آئی۔ کریم غصے میں بولا، یہ پاگل پن ہے، یہ دھوکا، یہ گائے میری تھی، میں نے پالی تھی۔ دونوں کے درمیان شور مچ گیا اور محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، کچھ نے کریم کا ساتھ دیا، کچھ نے زاہد کا۔ زیادہ تر لوگ بولے، کریم سچ کہہ رہا ہے، یہ زاہد تو دھوکے باز نکلا، بھلا دعاؤں سے دولت اور جانور کہاں ملتے ہیں؟ کوئی چیز تبھی کسی کی ہوتی ہے جب خریدی جائے یا کوئی ہدیہ دے۔ وہ لوگ زاہد پر برس پڑے اور کہا، یا تو گائے واپس کر یا اس کی قیمت ادا کر، ورنہ قید کی تیاری کر لے۔ زاہد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے پروردگار، یہ دعا میرے دل میں تو نے ڈالی تھی، میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، مخلوق سے نہیں۔ اندھا تو وہ ہے جو تیری بجائے بندوں کے سامنے جھکے۔ میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے دیا، مگر یہ لوگ مجھے مجرم کہہ رہے ہیں۔ کریم زاہد پر چلایا، میری طرف دیکھ اور سچ بول، بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیا دھوکے سے اپنی خدا پرستی جتاتا ہے؟ جب تیرا دل ہی مردہ ہو گیا تو آسمان کی طرف دیکھنے کا حق کس نے دیا؟ اس جھگڑے کی خبر پورے دمشق میں پھیل گئی۔ کریم زاہد کو کھینچتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا۔ زاہد سجدے میں گر کر رونے لگا، اے پروردگار، اب تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ قاضی یوسف بن حارث انصاف پسند اور نرم دل شخص تھے۔ کریم نے آگے بڑھ کر کہا، قاضی صاحب، میری گائے بھٹک کر اس کے گھر میں چلی گئی اور اس نے اسے ذبح کر دیا، یہ میری محنت اور دولت پر ڈاکہ ہے۔ قاضی نے زاہد کو بلایا اور پوچھا، سچ بتا، تو نے اس کی گائے کیوں ذبح کی؟ زاہد نے آنکھوں میں آنسو لیے عرض کیا، اے نیک دل قاضی، میں 7 برس سے دن رات دعا کر رہا تھا کہ مجھے بغیر محنت کے رزق ملے۔ اس شہر کے مرد، عورتیں، بچے سب گواہ ہیں، میرے پھٹے کپڑوں پر بچے ہنستے تھے۔ برسوں کی دعاؤں کے بعد یہ گائے میرے صحن میں داخل ہوئی، میرا دل خوشی سے لرز گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے اسے ذبح کیا تاکہ اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دوں اور اپنے رب کا شکر ادا کروں۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، بے بنیاد باتیں مت کر، اگر کوئی شرعی دلیل ہے تو پیش کر۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں بغیر دلیل کے فیصلہ سنا دوں؟ شریعت یہی ہے کہ کوئی چیز یا تو خریدی جائے، تحفے میں ملے، یا بخش دی جائے۔ کیا تجھے یہ گائے کسی نے بخشی تھی یا تو نے خریدی تھی؟
اگر نہیں تو پھر اس آدمی کو قیمت ادا کر، پاس نہیں تو قرض لے کر دے۔ زاہد یہ سن کر ٹوٹ سا گیا۔ وہ رونے لگا، اے قاضی، مجھے حیرت ہے کہ آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں جو یہ نادان لوگ سوچتے ہیں۔ اے میرے دل کے حال جاننے والے رب، تو ہی اس قاضی کے دل میں میری حقیقت روشن کر۔ قاضی کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں اس مقدمے کو کل تک مؤخر کرتا ہوں، تحقیق کے بعد فیصلہ دوں گا۔ رات کو قاضی عبادت میں مشغول ہوئے اور اسی حال میں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ جنگل کے کونے پر ایک پرانی جھونپڑی ہے، اس میں ایک نورانی بزرگ سفید داڑھی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ قاضی سے کہہ رہے ہیں، اس مسافر زاہد کے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور ملاقات کرو۔ صبح ہوتے ہی قاضی سفر پر نکلے اور جنگل پہنچے۔ وہی جھونپڑی موجود تھی جو خواب میں دیکھی تھی۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، اے نیک دل قاضی، اندر آ جائیے، میں آپ کا ہی منتظر ہوں۔ بزرگ نے انہیں زاہد اور گائے کے معاملے کی حقیقت بتائی۔ قاضی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ کریم پر سخت ناراض ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس شہر لوٹ آئے۔ اگلے دن عدالت پھر لگی۔ لوگ ہجوم کی صورت میں اکٹھے ہو گئے۔ کوئی کہتا زاہد کو سزا ملنی چاہیے، کوئی کریم کا ساتھ دے رہا تھا۔ کریم نے قاضی کے سامنے آ کر گالیاں دیں اور کہا، یہ زاہد بڑا ظالم ہے، اسے کوڑوں کی سزا دی جائے۔ قاضی نے غصے میں کہا، خاموش رہو، اپنی گائے اسے معاف کر دو اور دعویٰ واپس لے لو۔ کریم چیخ کر بولا، یہ کیسا انصاف ہے، اس نے میری گائے ذبح کر دی اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں؟ ہرگز نہیں۔ قاضی یوسف نے سنجیدگی سے کہا، اے کریم، جب خدا نے تیرے کھلے گناہ کو چھپا رکھا ہے تو بھی ستاری کا حق ادا کر اور صبر کر۔ لیکن کریم ضد پر اڑا رہا، یہ ظلم ہے، میں ہرگز دعویٰ واپس نہیں لوں گا۔ جب تک اس زاہد کو سخت سزا نہ ملے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ قاضی نے گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا، چونکہ تو باز نہیں آ رہا تو میرا فیصلہ سن، اپنا سارا مال و جائیداد اسی مسافر زاہد کے حوالے کر دے، ورنہ تیرا انجام اور سخت ہوگا۔ اگر پھر بھی نہ مانا تو ایک اور حکم سننے کو تیار ہو جا۔ یہ سن کر کریم چیختا ہوا کپڑے پھاڑنے لگا اور بولا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ قاضی نے اسے قریب بلا کر کہا، اے بدنصیب، تیری تقدیر نے تجھ پر سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ظلم کا انجام چھپتا نہیں، آہستہ آہستہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی نے دوسرا حکم سنایا، تیری بیوی اب اس زاہد کی خدمت گزار ہے اور تیرے بیٹے اس کے غلام۔ اگر پھر بھی شور مچایا تو اپنی ہلاکت کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ یہ سن کر کریم زمین پر گر گر کے ماتم کرنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران اور افسردہ ہوئے اور بولے، اے قاضی، آپ جیسے نیک شخص سے یہ سختی مناسب نہیں لگتی، بے گناہ پر اتنا غصہ کیوں؟ قاضی نے مزید کہا، کریم دراصل اس مقتول کا غلام تھا۔ اس نے اپنے مالک کو قتل کر کے سارا مال ہڑپ لیا، پھر اس کی لونڈی سے شادی کر لی۔ میں نے ایک ایک کر کے احکام اس لیے سنائے کہ اگر خدا چاہے تو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے اور اسے توبہ کا موقع دے۔ لیکن یہ شخص تو اتنا بے شرم نکلا کہ اپنے مالک کے بیٹے کو پہچاننا تک بھول گیا۔ اب معاملہ ایک معمولی گائے تک آ پہنچا اور اس نے اپنی حقیقت خود ہی آشکار کر دی۔ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں چھپتا، ظالم خود ہی اپنے جرم کو ظاہر کرتا ہے۔ قاضی نے جلاد کو حکم دیا، اسے اسی درخت کے ساتھ باندھ دو جہاں اس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ جلاد نے حکم بجا لایا، پھر اسی خنجر سے جس سے اس نے اپنے مالک کا خون بہایا تھا اس کا قصہ تمام کر دیا گیا۔ وہ بزرگ جنہیں قاضی نے خواب میں دیکھا تھا دراصل اس راز کے گواہ تھے۔ وہ برسوں سے جانتے تھے کہ خدا ایک دن اس ظالم سے حساب لے گا اور یتیم زاہد کو انصاف دلائے گا۔ لوگوں پر حقیقت کھل گئی اور سب قاضی سے معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے نادانی میں آپ کے فیصلے پر شک کیا۔ یوں ایک ظالم کا انجام ہوا، ایک لاچار یتیم کا وقار بحال ہوا اور سب کا ایمان خدا کی عدل و حکمت پر تازہ ہو گیا۔